وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. کب قیامت قریب ہو گئی ہے؟ قرآن جب سے نازل ہوا ہے قرآن نے یہی بیان کیا ہے کہ قیامت قریب ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. کب ہوا چاند کا دو ٹکڑا ہونا؟ یہ ایک معجزہ ہے. جب کافروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، سچے نبی ہیں، تو ذرا چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، تو کافروں کے مطالبے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کہا، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کافروں کو دکھا دیا کہ اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور مکہ کی ایک پہاڑ کے دونوں کنارے دونوں ٹکڑے تھے. تو اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گئے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. یہ لوگ اتنے بدقسمت ہیں، اتنے کم ظرف ہیں، اتنے حق سے دور ہیں، معجزہ دیکھنے کے بعد بھی منہ پھیر لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ تو چلتا پھرتا جادو ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، جادو سے چاند دو ٹکڑے ہوئے. پہلے تو کہہ رہے تھے چاند دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، جب دکھا دیا تو ماننے کے بجائے کیا کہنے لگے؟ یہ جادو ہے. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ بَلْ كَذَّبُوا. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کو جھٹلایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ ان کا حشر کیا ہوگا؟ یہ قیامت کے دن اس طرح اٹھائے جائیں گے. یوم یدعو الداعی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے فتول عنہم، اے اللہ کے نبی ان کو آپ سمجھا رہے ہیں، ان کو نصیحت کر رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن اگر یہ نہیں مانتے، اگر یہ اپنی روش پر اڑے رہتے ہیں، فتول عنہم، چھوڑ دیجیے ان کو. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، یاد کرو اس دن کو جس دن ایک پکارنے والا پکارے گا ایک عجیب و غریب چیز کی طرف، ایک ناپسندیدہ چیز کی طرف. یہاں قرآن کریم کی اس آیت پر ذرا غور کیجیے. یدعو اور داعی دونوں میں یا دال عین واو یدعو ہوتا ہے اور داعی میں دال الف عین یا ہوتا ہے، لیکن یدعو میں واو کو ہٹا دیا، حذف کر دیا گیا اور داعی میں بھی یا کو حذف کر دیا گیا. قرآن کریم کی ایک حرف میں معجزہ ہے، پورے قرآن تو معجزہ ہے ہی، ایک حرف میں بھی معجزہ. جس دن پکارنے والا پکارے گا، کس دن پکارے گا؟ قیامت کے دن. آج یہ لوگ انکار کر رہے ہیں نا، یہ کافر قرآن کا انکار کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. ایک دن آئے گا جب پکارنے والا پکارے گا، اور جب پکارے گا ایسی پکار ہوگی کہ سب اس کی طرف بھاگیں گے. عجیب غریب پکار، جس پکار کا کبھی تصور نہیں کیا تھا. ایسے لوگ قبروں سے اٹھیں گے. خشعت ابصارهم یخرجون من الاجداث کانهم جراد منتشر. اپنی نگاہیں جھکائے ہوئے وہ اپنے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے. ایسا لگے گا جیسے وہ بکھرے ہوئے ٹڈی ہوں، ٹڈی دل ہوں. قیامت کا ذرا منظر اپنی نگاہوں میں رکھیے میرے بھائیوں. ہم دنیا کو بڑی اپنے دل میں لگائے ہوئے ہیں، دل کو دل میں بسائے ہیں. ذرا قیامت کے منظر کو اپنے دل و دماغ میں لائیے. کتنا بھیانک منظر ہوگا کہ پکارنے والا جب پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو حالت کیا ہوگی؟ نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. یہ نگاہیں آج جسے ہم سر اٹھا کے چلتے ہیں، اونچی اونچی بلڈنگوں کو دیکھتے ہیں، سینہ اکڑ کے چلتے ہیں، ہمارے سینے میں کبر، غرور، گھمنڈ، اگر پیسے کی، دولت کی، شان و شوکت کی، عہدہ کی، منصب کی، سب اگر ختم ہو جائے. خشعت ابصارهم، نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی. جانتے یہ نگاہیں کیا ہے؟ پورے جسم میں آنکھ ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسی چیز ہے جسے دیکھ کر انسان کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے. آپ انسان کی آنکھ دیکھ کر ہی پتہ لگا لیں گے یہ خوش ہیں
کہ غمگین ہیں، رو رہے ہیں کہ ہنس رہے ہیں، دل کی کیا کیفیت ہے یہ آنکھوں سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ قیامت کا حال کیا ہوگا؟ خشعاً ابصارہم، نگاہیں جھکائے ہوئے، اور نگاہیں آدمی جب جھکا کے چلتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو اپنی اوقات معلوم ہو جائے گی اس دن کہ میں کچھ بھی نہیں، میرے پاس جو کچھ تھی سب ختم ہو چکی۔ خشعاً ابصارہم یخرجون من الاجداث، وہ قبروں سے نکلیں گے ایسے جیسے بکھرے ہوئے ٹڈی دل۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن میں قبر کے لیے قبر کا لفظ بھی آیا ہے اور جدث کا لفظ بھی آیا ہے، جس کی جمع اجداث، دونوں میں فرق ہے۔ قبر کے معنی وہ قبر جس کا نشان موجود ہو، اور جدث کے معنی ایسی قبر جس کی نشان بھی نہ ہو۔ آج ہم بسا اوقات بہت سی جگہ سے چلتے پھرتے ہیں نا، میدان سے، کھیت کھلیان سے، ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ یہاں قبر، یہاں بھی قبر ہے، یہاں بھی کوئی دفن ہے۔ قیامت کا دن جب ہوگا تو لوگ چل رہے ہوں گے، اچانک سے آدمی مٹی سے اٹھ کھڑا ہوگا، لوگ تعجب کریں گے ارے یہاں بھی قبر تھی کیا؟ جہاں تصور بھی نہیں کریں گے وہاں بھی قبر ہوگی، وہاں سے آدمی اٹھ کھڑا ہوگا، اور کیسے کھڑا ہوگا میرے بھائیوں؟ اس انسان کے جسم میں کوئی کپڑے نہیں ہوں گے، انسان بالکل ننگا ہوگا۔ حدیث میں آیا ہے کہ پورا بدن ننگا ہوگا، پیر ننگا ہوگا، غیر مختون، ختنہ نہیں ہوگا، اور اس حال میں وہ نکلیں گے جیسے بکھرے ہوئے ٹڈی کے دل۔ ٹڈی دیکھا ہے؟ ٹڈی جس طرح منتشر ہو جاتے ہیں، پھیل جاتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اسی طرح لوگ پھیل بھی جائیں گے اور حیران رہیں گے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی رہے گی، ہر ایک کو اپنی پڑی رہے گی، نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا، بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، شوہر بیوی کا ہوگا، نہ بیوی شوہر کی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کتنا بھیانک دن ہوگا۔ تو اے اللہ کے نبی، یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں تو ان کو قیامت کے بارے میں بتا دیجئے، اب ان کو قیامت ہی میں پتا چلے گا۔ معلوم کیوں ہوا؟ یہ قرآن کریم میرے بھائیوں کتنا بڑا معجزہ ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کریمہ کے اندر 4 مرتبہ ایک آیت کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کرا دیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بار آیت کو لاتے تو کافی تھا، لیکن 4 مرتبہ لایا۔ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو بتلانے کے لیے کہ قرآن کریم جو آخری آسمانی کتاب ہے یہ سارے جہان کی ہدایت کے لیے ہے، اور ہر ایک چاہے امیر ہو یا غریب ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو، ہر ایک اس کو پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ قرآن اپنے الفاظ معانی کے اعتبار سے، مطالب کے اعتبار سے آسان ہے۔ یہ قرآن یاد کرنے کے اعتبار سے بھی آسان ہے، اس لیے دنیا کی یہ واحد ایسی کتاب ہے جس کے لفظ بلفظ، ورڈ بائی ورڈ کو پورے ایک چھوٹے چھوٹے بچے یاد کر لیتے۔ 2004 کا واقعہ ہے، دبئی میں ایک انٹرنیشنل مسابقہ ہوا حفظ قرآن کریم کا، جس میں شام کے ایک 4 سالہ بچے، عبداللہ شغالہ شامی، 4 سال کا بچہ پوری دنیا میں اول انعام حاصل کرتا ہے مکمل قرآن کے حفظ۔ یہ قرآن کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ ایک 4 سالہ بچہ، ہمارے 4 سال کا بچہ پڑھائی شروع نہیں کرتا، 4 سال کا بچہ مکمل قرآن کا حافظ، 1000 اشعار، عربی اشعار یاد ہے، 1000 حدیثیں یاد ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن کریم کو اللہ نے اتنا آسان بنایا کہ لفظ بلفظ اس کتاب کو کوئی بھی یاد کر سکتا ہے۔ حالانکہ آپ دوسری کتابوں کو دیکھ لیجئے، لفظ بلفظ یاد نہیں کر پاتے، بھول جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا کہ یہ قرآن اتنا آسان بنایا کہ بچے بھی یاد کر لیتے ہیں اور اس کو سینے میں محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو آسان بنایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن تبھی سمجھ پائیں گے جب 18 علوم حاصل کریں گے، آپ کو علم تفسیر، علم فقہ، علم اسباب نزول، ناسخ و منسوخ، بہت سارے علوم سیکھیں گے تب ایک قرآن سمجھیں گے۔ یہ سب قرآن سے دور کرنے کی سازش ہے، قرآن سے دور بھگانے کی سازش ہے۔ اللہ نے کہا قرآن کو ہم نے آسان بنایا، اس کا مطلب چاہے کوئی عالم ہو یا کم پڑھا لکھا آدمی
پڑھنا جانتا ہے اور قرآن کو غور سے پڑھے، دھیان سے پڑھے، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن اس کے سمجھ میں آئے گا۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں میں تالا لگے ہوئے ہیں، قفل لگے ہیں۔ اللہ بار بار تدبر کا حکم دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ قرآن ہر ایک کے لیے ہے، ہر ایک اس میں غور و فکر کر کے سمجھ کر کے نصیحت حاصل کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب قرآن کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے، ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں۔ آج میرے بھائیوں ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، لیکن بہت سو کو تراویح پڑھنا بھی بہت گراں گزرتا ہے۔ تراویح میں اگر 1 گھنٹہ کھڑے ہو جائے تو بہت مشکل لگتا ہے، لیکن تراویح سے بعد رات بھر کھڑے کھڑے بات چیت کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے، کس سے کہانیاں سنائیں گے، فرق نہیں پڑنے والا۔ کھیل کود کریں گے، میچ دیکھیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ کے گھر میں قرآن سننے کے لیے اگر کھڑے ہو جائیں گے تو حالت خراب ہو جاتی ہے، اگلے دن شکایت کرنے لگتے ہیں اور تراویح لمبی ہو جاتی ہے، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اور 1 گھنٹے 2 گھنٹے آپ کھڑے کھڑے میچ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ تھکتے نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا سلوک ہے، کیا ہم سلوک کر رہے ہیں۔ قرآن جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الدین والنصیحہ، دین کیا ہے؟ خیر خواہی کا نام۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کے لیے خیر خواہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا للہ ولکتابہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہ۔ خیر خواہی تم اللہ کے ساتھ کرو، اللہ کی کتاب کے ساتھ کرو، اللہ کے رسولوں کے ساتھ کرو، اور تمام مسلمانوں کے جو امام ہیں، مسلمانوں کے جو رہبر ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ تو قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ یہ قرآن کو آپ پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھ کے عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں تک پہنچیں۔ میرے بھائیوں، سورہ قمر میں کئی اقوام کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد اخیر میں متقیوں کا تذکرہ ہے کہ متقیوں کے لیے ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے، ایسی جنت، نہروں والی جنت، اور فی مقعد، ایسی جگہ میں فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قدرت والے بادشاہ کے پاس بہترین جگہ میں، بہترین مجلس میں متقیوں کو جگہ ملے۔ اور روزے سے ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ تقویٰ۔ تو ہمارا تقویٰ کا لیول اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ کل ہم کو وہ جنت ملے جو قدرت والے بادشاہ کے پاس بہترین مجلس میں ہم کو جگہ ملے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن کا تذکرہ کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ سورت، اس سورت کو پڑھیے، اس سورت میں ایک عجیب ایک مزہ ہے، ایک حلاوت ہے، ایک چاشنی ہے اور ایک میوزک ہے، ایک طرح کی جب کوئی پڑھنے والا پڑھے تو ایسا لگے گا کہ شاید اللہ رب العالمین نے اس سے بہتر بانسری بنایا ہی نہیں، اس سے بہتر میوزک کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کو دل کو بھا جائے، جو دل کو اپیل کرے اور آپ کے جذبات کو بھڑکائے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کی شروعات کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ الرحمن، رحمان ہے وہ۔ کون ہے رحمان؟ جس کی صفت رحمت ہے۔ رحمان یہ رحمت سے نکلا ہے، یعنی اللہ بے انتہا مہربان ہے۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ، بے انتہا رحم کرنے والا، وہ رحمان جو دنیا میں بھی رحم کر رہا ہے، آخرت میں بھی رحم کرے گا۔ وہ رحمان کہ جس کی رحمت سے مومن بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، فاسق و فاجر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، نیک اور صالح بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور اس رحمان کا کارنامہ کیا ہے؟ اس رحمان کی عجیب قدرت کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن۔ اس رحمان نے سب سے بڑا انعام اس انسان پر کیا کیا کہ اس کو قرآن سکھایا۔ علم القرآن خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، مادری بولی سکھائی۔ قرآن کریم کی بس اس سورہ کی 4 آیتوں کو دیکھ لیجیے۔ الرحمن ایک آیت ختم، پھر کریں علم القرآن، قرآن سکھایا۔ تو رحمان ہم پر کتنا مہربان ہے۔ اب یہاں سوچئے کہ رحمان اللہ رب العالمین ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، خاص طور سے حفاظ کرام پر کتنا مہربان ہے کہ جس نے اس کو قرآن کی تعلیم دی۔ یہ اللہ کی رحمت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کا علم دے، قرآن کا علم سکھائے،
تمام مسلمان کہیں نہ کہیں ہم سب کو اللہ کی رحمت ملی ہوئی ہے، کیونکہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتیں یاد ہے، کچھ نہ کچھ قرآن کی صورتیں یاد ہے، ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو قرآن سکھایا. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اور یہی نہیں، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا اللہ نے، انسان کو پیدا کیا. کیا اللہ نے دیگر مخلوقات کو پیدا نہیں کیا؟ اللہ نے آسمان نہیں پیدا کیا، زمین پیدا نہیں کیا، جانوروں کو پیدا نہیں کیا، درخت پیدا نہیں کیا، سب پیدا کیا. لیکن اللہ نے انسان کا نام لیا. کیوں؟ کیونکہ انسان تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل اور اشرف ہے. اسی لیے اللہ نے کہا خلق الانسان. اس رحمان کا کمال یہ ہے، اس رحمان کی ربوبیت کاملہ کی دلیل یہ ہے کہ اس نے انسان جیسی عظیم مخلوق کو بنایا. یہ انسان کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد ہم سب ہیں. جس انسان کو اللہ نے پیدا کیا، بندر نے نہیں پیدا کیا، بندر کی اولاد نہیں ہے. کچھ لوگ کیا بولتے ہیں، ایک ڈاروین ہے، ڈاروین کا نام سنا ہے، ایک فلسفی ہے، ایک دانشور ہے. وہ کیا کہتا ہے کہ نظریہ، ان کا ایک نظریہ ہے، تھیوری ہے، ریوولوشن آف تھیوری، نظریہ ارتقاء. وہ کہتا ہے کہ انسان جو ہے نا پہلے بندر تھا، ترقی کرتے 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 وہ انسان بن گیا. یہ بالکل جھوٹ ہے، اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس میں بہت کمیاں ہیں. اللہ نے کہا خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور آدم کی اولاد ہے ہم سب. بندر کی اولاد ہے کیا؟ جو بندر کی اولاد ہوں گے ہم سب تو خیر آدم کی اولاد. اللہ نے کہا خلق الانسان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اور جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا، وعلمہ البیان، انسان کو بولنا سکھایا. یہ اللہ کی بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص جب جی پیدا ہوتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہی ماں کی بولی ہم سیکھ جاتے ہیں. ہم کو کسی اسکول میں جانا نہیں پڑتا، کسی مدرسے میں داخلہ نہیں لینا پڑتا، کسی استاد کے سامنے بیٹھنا نہیں پڑتا. جیسے ہی ماں کے گود میں ہم آتے ہیں، ماں سے سن سن کے زبان سیکھ لیتے ہیں، بولی سیکھ جاتے ہیں. ماں کی بولی سے ہم بولنے لگتے ہیں. وعلمہ البیان، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے آپ کو ماں کی گود ہی میں بولنا سکھا دیا. وعلمہ البیان. الشمس والقمر بحسبان، چاند ہے، سورج ہے، یہ اپنے ایک مقررہ متعینہ مقدار سے وہ چل رہے ہیں اپنے نظام پہ، نظام شمسی و قمری کے اعتبار سے چل رہے ہیں. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. سورج ہیں، ستارے ہیں اور بیلدار پودے ہیں، درخت ہیں، یہ سب کے سب سجدہ کر رہے ہیں. اس کا تذکرہ کیوں آیا؟ جس انسان کو اللہ نے بنایا، آج اس انسان کا حال کیا ہے؟ اس انسان کی پیشانی غیر اللہ کے سامنے جھک رہی ہے. اور جو بے زبان مخلوق ہے، بیلدار پودے ہیں، درخت ہے، پہاڑ ہے اور دوسری چیزیں، یہ سب کے سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. لیکن انسان کتنا بڑا بے توفیق ہے، کتنا بد نصیب ہے. انسان جس کی پیشانی کو اللہ نے سب سے اونچا بنایا، وہ اپنی پیشانی کو، اونچی پیشانی کو ایک مخلوق کے سامنے جھکاتا ہے، ایک پتھر کے آگے سجدہ ریز کر دیتا ہے، ایک بنیادی مخلوق کے سامنے جھکا دیتا ہے. تو اس سے بڑا بد نصیب، اس سے بڑا کمزور کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا تاکہ اللہ کے سامنے جھکے. الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں کائنات کی ہر چیز، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، زمین میں ہے. من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال. چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، سمندر، پہاڑ اور ستارے سب کے سب سجدہ کرتے ہیں. جب یہ سب سجدہ کر رہے ہیں تو انسان کو اور سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے پاس زبان نہیں، آپ کے پاس زبان ہے. اس کے پاس عقل نہیں، آپ کے پاس عقل ہے، دماغ ہے. لہٰذا اپنی عقل و دماغ کا استعمال کریں، صحیح استعمال کریں، اللہ کے لیے لگائیں. ہم اپنی عقل و دماغ کا استعمال غیر اللہ کے لیے بہت کرتے ہیں. ہم اپنی عقل و دماغ کا استعمال دنیا داری کے لیے بہت کرتے ہیں، لیکن دین کے لیے عقل کا استعمال نہیں کرتے، دین کو سمجھنے کے لیے نہیں کرتے. ان آیات کریمہ میں اللہ نے کہا کہ اپنی عقل کا استعمال کرو. اے بنی نوع انسان، ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہے، نعمتوں کی قدر کرو. اللہ نے اس سورت میں بار بار ایک آیت کو دہرایا. کیا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنوں اور انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ؟
اللہ نے تم پر بے شمار نعمتیں کی ہے. اللہ نے تمہیں پیدا کیا, تمہیں قرآن سکھایا, تمہیں انسان بنایا, تمہیں بولنا سکھایا, تمہارے لیے ساری نعمتیں دی, تمہارے لیے پھل فروٹ دیے, تمہارے لیے دریا بہائے, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس کے اوپر چلنے پھرنے اڑنے کے لیے تمہارے لیے ساری چیزوں کو مسخر کر دیا, تمہارے تابع کر دیا. اس کے باوجود تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہو, تم اللہ کی نعمتوں کی کو ٹھکراتے ہو. اے جن و انسان, تم بھلا بتاؤ اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلا. اس سورت کریمہ میں جہاں ایک طرف اللہ کی نعمتوں کی یاد دلائی گئی ہے اور یہ بتلایا گیا کہ مومن کو جنت میں کیا ملے گی, بہترین جنتیں جس میں نہریں بہتی ہے, 2 باغ والی جنتیں, اور حوریں ملیں گی, ایسی حوریں جو خیموں میں ہوں گی, ایسی حوریں کہ جن کی شکل و صورت کبھی کسی نے نہیں دیکھا, وہ بہترین حوریں ہوں گی, خیموں میں ہوں گی. وہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران, کہ جہنم میں آگ کے کوڑے بھی برسائے جائیں گے اور پیتل کیا تانبے کے کو پیلا کر کے تمہارے اوپر ڈالا بھی جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے, مومن کو صرف جنت یاد کر کے خوش نہیں ہو جانا چاہیے, جہنم کو بھی یاد کرنا چاہیے. آج ہم جنت کی نعمتیں پڑھ کر کہتے ہیں ہاں ہم تو مسلمان ہیں, ہم کو تو ملنا ہی ہے, کنفرم ہے ہماری. دوسری طرف آپ دیکھتے نہیں کہ جہنم کی ہولناکیاں, جہنم کتنی خطرناک چیز ہے, جہنم میں کیا کیا سزائیں دی جائیں گی. اس سورت کریمہ میں دونوں طرف دکھایا گیا, دونوں پہلو دکھایا گیا. اے مسلمان, اگر جنت تمہیں اچھی لگ رہی ہے نا تو جنت کے لیے محنت کرو, اور جہنم سے اگر ڈر لگ رہا ہے نا تو اس جہنم سے بچنے کی کوشش کرو, کیونکہ مومن لوگ وہ ہوتے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما, اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے, کیونکہ جہنم کا عذاب چمٹ جانے والا ہے, جان کو لگ جانے والا ہے. تو مومن کو کیا کرنا چاہیے, اس صورت میں ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے بھی ڈریں. اللہ کی عذاب سے ڈریں, اللہ سے امید بھی رکھیں اور اللہ کی پکڑ سے بھی ڈریں, اللہ کی پکڑ سے بے نیاز نہ ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس رات میں ہم سب نے جو کچھ قرآن سنا اسے اس پر ہمیں عمل کرنے, اسے سمجھنے, اسے غور کرنے, اسے پڑھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب گنہگار بندے ہیں, خطاکار بندے ہیں. رب العالمین یہ تیرا بڑا انعام ہے کہ تو نے ہمیں قرآن دیا, تو نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. اے اللہ تو ہمیں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا. رب العالمین اس رات میں ہمارے بہت سارے بھولے بھالے بھائی اس رات کو بیجا فضول کاموں میں یہاں وہاں گزار رہے ہیں. اے اللہ تو ان کو سمجھ دے, ان کو دین کی صحیح سمجھ دے, ان کو اس رات کو صحیح کاموں میں گزارنے, عبادت میں, تلاوت میں, ذکر و اذکار میں, توبہ و استغفار میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم سب کی عمر مختصر ہے, ہم سب کی زندگی مختصر ہے, کہ اللہ اس مختصر زندگی میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.